بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ پیچھے سے دھڑا تھا، ساتھ ٹیبل کو ٹھوکر ماری، وہ ہنسی، اذیتناک ہنسی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ وہ دونوں کزن بہت خطرناک تھے، ظالم، شفاق دل، چوٹ کھائے ہوئے۔ وہ اوپر تھرڈ فلور کے فرسٹ روم میں چلا گیا۔ رخسار بیگم سسکیوں سے فرش پر بیٹھتی رونے لگی تھی۔ روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ اپنے ساتھ ہر رونق لے گئی تھی۔ ویران دن گزرنے لگے تھے۔ وہ گھر سے کیا چلی گئی، سب کچھ ویران ہو گیا تھا۔ وہ اب ماہل کے اتنے بڑے گھر میں رہتی تھی۔ وہ سب سے شکوہ کناں تھی۔ وہ کیا تھی اور کیا بن گئی تھی۔ اس نے ماہل کو دیکھا تھا، وہ بھی تو ویران حالت میں پڑا رہتا تھا۔ ان میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ ہال میں بیٹھی جب وہ اس کے ساتھ آ کر فاصلہ رکھتے بیٹھ گیا۔ کل تمہارا آخری پیپر ہے اور تم ٹی وی دیکھ رہی ہو، ہاتھ پر بندی مہنگی ترین گھڑی کو دیکھتے بولا۔ آرزو نے اسے دیکھا۔ پڑھنے کا دل نہیں ہے، تم بتاؤ، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ آ گئی ہوگی گھر، وہ سر جھکائے بولا، یا شاید وہ ماہا کا پوچھ رہا تھا۔ آرزو نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ ہاں آ گئی ہے، کل مما آئی تھی، انہوں نے بتایا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، کل رخسار بیگم آئی تھی اس سے ملنے، ساتھ لے جانے۔ آرزو نے دروازہ ہی نہیں کھولا، وہ روتے ہوئے چلی گئی۔ انہوں نے کتنے لوگوں کا واسطہ دیا تھا آرزو کو، لیکن آرزو خان پتھر دل ہو گئی۔ انہوں نے بتایا تھا، ماہا پوچھ رہی تھی اس کا کیسی ہے وہ، اذیت میں ڈوبا۔ دوسرا سوال، وہ ہاتھ باہم جوڑے بیٹھا تھا۔ آرزو نے لب بھینچے۔ کیسا چھوڑا تھا تم نے، وہ سوال کر رہی تھی یا پوچھ رہی تھی؟ ماہل بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھے گیا۔ وہ ہنس دیا۔ ہمارا خون ایک جیسا ہے، ہم دوسروں کے زخموں پر چوٹ کرنے میں ماہر ہیں۔ وہ سر ہلاتے بولا۔ آرزو کندھے اچکا گئی۔ تم واپس جانا چاہتی ہو، وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دل نے بے ساختہ ہاں کہا تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھنا چاہتی تھی۔ آرزو کی سانس تھمنے لگی۔ صحیح کہا تھا تم نے، تم بھی زخموں پر چوٹ کرتے ہو۔ وہ ہنس دی۔ وہ ہنستی چلی گئی، اتنا ہنسی کہ رونے لگ گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ سنو، میرا ایک کام کرو گے، وہ آنسو صاف کرتے بولی۔ ماہل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اسے لگا آرزو کوئی دوسری مخلوق ہے۔ وہ پل میں بدل گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور اب وہ بالکل نارمل تھی، لیکن وہ پاگل ہو رہی تھی۔ خلا کے پیپر بھیج دو اس کے آفس، وہ اب لب بھینچے بظاہر لاپرواہی سے بولی۔ ماہل نے اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا، جس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ تم رہ لوگی اس کے بغیر؟ وہ اس کی ہیزل آنکھوں میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ آرزو نے بے ساختہ پانی سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ دل بند ہونے لگا۔ عجیب کیفیت تھی۔ شاید اس نے انکار نہیں کیا، نہ اقرار کیا۔ اس نے درمیان کا راستہ چنا۔ اس کا جواب سنتے وہ خاموش رہا۔ سنو، وہ بولا تو آرزو نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھا۔ جب اس نے بولا کہ تم اسے کھو دو گی، تب اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے وہ تمہیں نہیں خود کو کہہ رہا ہو وہ تمہیں کھو دے گا۔ وہ بول کر پلٹ گیا۔ وہ چلا گیا۔ آرزو نے ہال میں رکھی ہر چیز تہس نہس کر دی۔ وہی جانتی تھی وہ کیسے خود کو سنبھال کر بیٹھی تھی، کیسے پیپر دیے اور ماں کو کیسے اذیت دی تھی۔ جہاں دانیال تھا، جہاں اس کی ادھوری محبت تھی، جہاں وہ وہاں نہیں جانا، سب بکھرا پڑا تھا۔ سر یہ نوٹس۔ انور نوک کر کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ زیادہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ہونٹ سیاہ پڑنے لگے تھے۔ الجھے ہوئے بال، اس کی حالت بہت عجیب تھی۔ چہرے پر سختی لیے اس نے انور کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور اس نے دانیال کو دیکھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اسے جانے کو بولا۔ لفافہ کھول کر دیکھا، پیپر اوپن کیے۔ اس کی آنکھیں ساخت ہو گئیں۔ اتنی جلدی وہ اسے چھوڑنے والی تھی؟ وہ سختی سے لب بھینچ گیا۔ ماہل رانا نے اپنا طریقہ استعمال کرتے پیپر فوراً بنوائے تھے۔ پیپر پر اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت تر ہو گئی۔ جبڑے بھینچے، وہ لہو رنگ آنکھوں سے پیپر کو زمین پر پھینک گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا وائٹ روز۔ وہ ٹیبل کا سارا سامان زمین پر پھینک گیا تھا۔ شدید غصے میں وہ پیپر اٹھائے آفس سے باہر نکلا تھا۔ بلڈنگ سے باہر آتے وہ گاڑی میں بیٹھا، ریش ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ سینے میں دل مچل اٹھا تھا۔ وہ سب کر چکا تھا، پھر کیوں دل تکلیف میں تھا؟ شاید اسے اندازہ نہیں تھا، جب دوسروں کو برباد کرتے ہیں نا، تو کچھ خسارے ہمارے حصے میں بھی آتے ہیں۔ وہ ایک جگہ پہنچا، آندھی طوفان بنا انسٹیٹیوٹ کے اندر داخل ہوا، سیدھا ایک آفس میں پہنچا۔ آرزو، دانیال، سفیر خان۔ وہ ایک ٹیبل پر جھکتے شدید طیش میں بولا تھا۔ سامنے بیٹھی پرنسپل نے تھوک نگلا۔
وہ پیپر دے رہی تھی، آخری پیپر تھا، 2nd فلور 1st روم۔ کچھ دیر بعد ہی پرنسپل بولی تو وہ پلٹ گیا۔ وہ تیزی سے 2nd فلور کے 1st روم کی جانب بڑھا، اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آرزو نے اس کی شدید غصے میں تنی رگیں دیکھی۔ وہ قہر ڈھاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 2 ہفتے سے وہ سکون میں تھا، کیا یہ سب کر کے وہ کتنا اذیت میں تھا؟ کوئی اس سے پوچھتا، دل کیسے بار بار بند ہونے کی نوید دے رہا تھا۔ وہ شعلہ جوالا بنا اس کی چیئر تک آیا، اس کی کلائی پکڑے، اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہا۔ جب وہ ڈھیٹ بنی وہیں اٹک گئی۔ وہ مضبوطی سے چیئر کو پکڑ گئی۔ دانیال نے تندو تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا پیپر ہو رہا ہے، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ پورے 2 ہفتے بعد اسے دیکھ رہی تھی، دل تو بس دیکھنے کو مچل رہا تھا، لیکن عزت نفس اسے دور کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے پیپر کی ایسی کی تیسی، وہ جبڑے بھینچے دبی دبی آواز میں بولا اور جھک کر اسے اٹھاتے کندھے پر ڈالے وہاں سے لے گیا۔ آرزو اس کی بے باکی پر مچل کر رہ گئی۔ سب لوگ منہ کھولے دیکھ رہے تھے، جب کہ اس نے انسٹیٹیوٹ کے باہر لاتے اسے گاڑی کے پاس اتارا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے گاڑی سے پیپر نکال کر آرزو کے سامنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے۔ آرزو نم آنکھوں سے اس کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کی آزادی کا پروانہ، آزاد ہو کر کھل کر جیسے چاہے جئیں، وہ نظریں پھیرتے بولی۔ دانیال نے سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، پیپر دینے جانا ہے مجھے، وہ نظریں پھیرتے بولی۔ دل عجیب ہو رہا تھا، اسے بغاوت کرنے پر اتر آیا تھا۔ وہ سرخ سوجی آنکھوں سے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کر گیا، سخت ترین کر گیا۔ ہرگز نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیوں بھیجا تم نے یہ؟ وہ دانت پیستے بولا تھا۔ دل میں آگ سی بڑھ گئی تھی، سلگتی ہوئی، پل میں راکھ میں بدل دینے والی دل کو۔ آرزو نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے شراکت پسند نہیں، وہ لب بھینچے بمشکل بولی تھی۔ آنسو باہر آنے کو مچلنے لگے تھے۔ وہ اسے کئی لمحے دیکھتا رہا۔ گھر چلو، چھوٹی مما کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ نظریں پھیرتے بولا۔ آرزو نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، زخمی سا مسکرائی۔ وہ اب بھی اپنے کیے پر صفائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی؟ کیا سارے خسارے اس کے حصے میں آئے تھے؟ نہیں، جانے جا، مجھے چھوڑو، مجھے جانا ہے ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ماتھے پر تہوے چڑھائے اسے دیکھے بولی تھی۔ دانیال، کیا کہو گی؟ تمہارا شوہر تمہیں اپنے ساتھ تمہارے سسرال لے کر جا رہا ہے، وہ ابرو اچکا کر بولا، ہلکا سا ہنسا۔ آرزو نے شدید ناگواری سے اسے دیکھا۔ نہیں، تم مجھے کڈنیپ کر رہے ہو، میں نہیں جانا چاہتی تمہارے ساتھ، وہ اس کے ہاتھ پر ناخن مارتے ہوئے بولی تھی۔ دانیال نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ ایسی بات ہے تو پہلے تمہیں بے ہوش کر دیتا ہوں، پھر تم کہہ دینا تمہیں کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اس کی گردن پر لے جاتے مخصوص نس دبائی کہ اس کے لب جو کچھ کہنے کو ہوا ہوئے تھے وہیں بند ہو گئے۔ وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ جب دانیال نے ٹھنڈی آہ بھرتے انتہائی سرخ رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ خان مینشن میں آتے اس نے جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھایا تھا، اسے اندر لے جانے لگا جہاں گھر ویران تھا، اور ویران گھر بھی تو اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہال میں سر جھکائے بیٹھی رانیہ نے اس منظر کو دیکھا۔ وہ مکمل سب کو نظر انداز کیے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بیڈ پر لیٹاتے وہ نیچے آیا تھا۔ سب عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بیوی ہے میری، جہاں میں رہوں گا وہیں وہ رہے گی، آپ لوگ مجھے ایسے مت دیکھیے گا، وہ ماتھے پر 3 بل ڈالے بولا تھا۔ آغا جان نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ شہیر صاحب غصے سے بولے تھے۔ وہ لب بھینچے، سختی سے لب بھینچ گیا۔ وہ باہر لان میں نکل گیا تھا بغیر کوئی بھی جواب دیے، بغیر کچھ کہے۔ سب لوگ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے۔ رانیہ نے 3rd فلور کے 1st روم کو دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھتی اوپر کی جانب بڑھ گئی، آہستگی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ اس کے بیڈ پر بڑے استحقاق سے لیٹی ہوئی تھی۔ رانیہ اس کے پاس ٹک گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور وہ بہت بہادر بھی تھی۔ رانیہ دھیرے سے مسکرائی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، وہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ جب الجھن زدہ سی آنکھیں کھولتے آرزو نے چھت کو گھورا، پھر اس نے دیکھا وہ آنکھیں جھکائے بغیر سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی، جہاں اس کا دیوار گیر پورٹریٹ تھا، جس میں وہ آنکھوں میں چمک لیے تھا۔ اس کے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی۔ دوسری سائڈ دیکھا، وہاں رانیہ بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آرزو جلدی سے بیڈ سے
اٹھنے کی کوشش کے باوجود آنکھوں میں نمی چھا گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آرزو کو رانیہ بیڈ سے اٹھتی بولی۔ آرزو کے قدم وہیں زنجیر ہوئے، وہ رک گئی، آنسو پلکوں کے پیچھے دھکیلے۔ وہ اس لڑکی کے سامنے ہرگز کمزور نہیں پڑنے والی تھی۔ آرزو کھڑی تھی جب رانیہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، پھر ایک نظر اسے دیکھ کر ہنس دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں ایک لفظ سی بولی، پھر دانتوں تلے لب دبائی، لیکن سسکی نکل ہی آئی۔ آرزو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں پریگننٹ ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ آرزو کا دل درد سے بڑھ گیا، وہ شخص اتنا آگے پہنچ گیا تھا۔ آرزو پھٹی پھٹی نظروں سے رانیہ کے وجود کو دیکھنے لگی، آنسو ٹوٹ کر گر گیا، وہ بھرم ٹوٹ گیا، سب کچھ بکھر گیا۔ دانیال کی بچے کی نہیں، رانیہ نظریں اٹھائے بولی۔ آرزو نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا، وہ شدت سے رو رہی تھی، وہ لب بھیج گئی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر رانیہ نے پلٹ کر دیکھا، وہاں دانیال کھڑا تھا، سرخ آنکھیں لیے۔ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ رانیہ کو دیکھتے وہ سخت کرخت لہجے میں بازو پکڑے اسے وہاں سے لے جانا چاہا تھا۔ جب رانیہ نے سختی سے اپنا بازو چھڑایا، بس کرے، بہت کر لیا آپ نے میرے لیے، میں یوں اذیت میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو، میں ماں بننے والی ہوں، لیکن دانیال میرے بچے کا باپ نہیں ہے۔ رانیہ شدت سے بولی تھی۔ آرزو نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا، پھر دروازے میں کھڑے دانیال کو، جس کی آنکھوں میں لگاتار سرخی پھیل رہی تھی۔ میں کسی سے محبت کرتی تھی، لیکن اس شخص نے میرا استعمال کیا۔ ایک دن اس نے مجھے پارٹی پر بلایا تھا، اپنی محبت کا یقین دلایا، اس نے جو بولا میں نے کیا، میں بھول گئی ہر پابندی، ہر حد میں بھول گئی۔ میں ایک مسلمان ہوں، میں کیسے بھول گئی؟ ایک مسلمان عورت کو غیر محرم سے بات بھی کرتے وقت ہر طرح خیال رکھنا چاہیے، اور میں بغیر رشتے کے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، وہ شدید رونے لگی تھی، شدت سے زمین پر بیٹھ گئی۔ آرزو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں پریگننٹ ہوئی، میں نے احمد کو بتایا، وہ ٹال مٹول کرنے لگا، پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ میرا سب کچھ چھین کر اس کے دوست سے بات کرتے وقت میرے پاپا نے ہماری باتیں سن لی۔ اس دن دانیال سر ہمارے گھر آنے والے تھے، میرے پاپا کو میجر اٹیک ہوا، وہ شدت سے رو دی، پھر سسکی اس نے نظریں اٹھا کر آرزو کو دیکھا۔ بابا مر گئے، وہ ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ دانیال مٹھیاں بھیج گیا، وہ سخت نظروں سے اسے گھورنے لگا تھا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ دانیال نے انہیں ہاسپٹل شفٹ کروایا، وہ زیادہ تر ہاسپٹل رہے تھے۔ بابا کو میں نے شرمندہ کر دیا، اپنی آخری سانسوں میں انہوں نے دانیال کو فورس کیا مجھ سے شادی کرنے کو۔ وہ سر نہیں مان رہے تھے، لیکن بابا کی وجہ سے مان گئے۔ بابا نے وعدہ لیا تھا ہم سے، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ سر نے وعدہ نہیں توڑا، لیکن رانیہ سر ہاتھوں پر گرائے رو دی۔ آرزو نے دانیال کو دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا انہیں اذیت میں تمہاری تصویر کے آگے بیٹھ کر روتے ہوئے، تب مجھے نہیں پتا تھا مرد اتنی شدت سے روتا ہے کہ سانسیں اکھڑنے لگیں، وہ بھی کسی عورت کے لیے۔ سب کی غلط نظروں کو سہتے دیکھا، میں نے انہیں سب کچھ برداشت کرتے دیکھا ہے، راتوں کو اٹھ کر ٹہلتے دیکھا، میری وجہ سے ہوا یہ سب۔ میں نے 2 ہفتوں میں اذیت کو عملی طور پر دیکھا۔ میں نے دانیال سفیر خان کو آرزو خان کے آگے گڑ گڑاتے دیکھا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے آرزو۔ وہ زکام زدہ سی گہری سانس اندر کھینچتے بولی۔ آرزو کے آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ سر کو تمہارے لیے تڑپتے دیکھا، روتے دیکھا تمہارے لیے، وہ صرف تمہاری نہیں ہر عورت کی عزت کرتے ہیں۔ ہماری شادی ہوئی، لیکن صرف میرے بچے کو اس کا نام ملے گا، بلکہ شاید اس نام پر بھی اس کا حق نہیں ہے۔ مجھ سے مزید بوجھ برداشت نہیں ہوتا آرزو خان، دل پھٹنے کو ہے، اسی لیے میں نے وعدہ توڑ دیا۔ اتنے گناہ کیسے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے دانیال کو دیکھا، وہ اس کے سامنے آ گئی۔ دانیال کا دل شدت سے دھڑکا، کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، بس سانسوں کی آواز، کچھ تیز چلتی سانس تو کچھ مدھم پڑتی۔ آئی ایم سوری، شاید سوری لفظ بہت چھوٹا ہے، لیکن میرے پاس اس لفظ کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں۔ بغیر
کسی تعلق کے آپ نے میرے بابا کی عزت رکھی، میری عزت رکھی، اپنے خاص رشتے کو تکلیف دی، احسان مند ہوں آپ کی۔ رانیہ آنسو صاف کرتے بولی۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ دونوں کمرے میں کھڑے تھے بغیر کچھ بولے، وہ دونوں فاصلے پر تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھ رہے تھے، شاید پر ان کی خاموشی ان کے جذبات بیان کر رہی تھی۔ تم نے آنکھوں میں کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے خوف محسوس کیوں نہیں کیا؟ تم نے محسوس نہیں کیا سانسیں مدھم رفتاری سے چل رہی تھیں، دھڑکنیں بند ہونے لگی تھیں؟ تم نے لفظوں کو یاد کیوں نہیں کیا وائٹ روز؟ وہ فرتے جذبات میں بولا۔ ایک آنسو اس کی نیلی آنکھ سے گرا اور زمین بوس ہوا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا تھا دل تمہارے اختیار میں ہے۔ تم نے دل کی دھڑکنوں کو اپنے دور جانے پر محسوس نہیں کیا؟ وہ سوالیہ ہوا۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا، ایک خاموش آنسو بہا، اس کی نیلی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ آرزو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ تمہیں یاد ہے نا، تمہارے کندھوں پر شال رکھ دیتا تھا، تب بھی جب تم میری بیوی نہیں تھی۔ میں کیسے کسی عورت سے تب دل لگی کرتا جب تم فقط میری تھی۔ وہ اس کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھتے اسے جھنجھوڑ گیا۔ آرزو شدت سے سر جھکائے رو دی تھی۔ دل بند ہونے والا تھا۔ تم تو مار کے چلی گئی تھی مجھے۔ تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ تم آرزو خان، تم نے خود کو نہیں مجھے بھی برباد کرنے کا سوچا، مجھے کانٹوں پر گھسیٹا۔ آرزو خان، تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میرے دل تمہارے علاوہ کسی کے لیے دھڑکا ہوگا؟ کیا میری آنکھیں تمہیں فریب محبت بیان کر رہی تھی؟ کیا میرے لمس سے تمہیں ہوس نظر آتی تھی؟ وہ اس کے بازو پر گرفت سخت تر کر گیا۔ آرزو کو اس کی فولادی انگلیاں اپنے بازو میں دھنستی محسوس ہوئیں۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا، بہت عجیب۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے کھڑا تھا، عجیب آنکھیں تھی، ستمگر جیسی کہانی بیان کر رہی تھیں۔ وہ تمہارے بغیر مر جانے کو دل کیا، ہر رات اذیت میں کٹی، ہر دن سہانے روح بنا، لمحے عذاب بنے، ایک بار، بس ایک بار سمجھ لیتی مجھے۔ وہ اذیت سے لب بھینچے بولا تھا۔ آرزو نے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے دیکھے۔ آرزو خان ساکت رہ گئی۔ وہ لڑکی جھوٹ تھوڑی بول کے گئی تھی، وہ رو رہا تھا، اذیت ہی اذیت تھی آنکھوں میں۔ آرزو کو لگا بس وہی تڑپ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور ایسا تڑپ رہا تھا کہ آرزو کو لگا وہ تو کچھ بھی نہیں تڑپی۔ وہ کتنی اذیتوں کا شکار ہوا تھا۔ آرزو کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ گھر والوں کو ناراض کر دوں گا، تم بھی مجھ سے علیحدگی چاہتی ہو نا، تمہیں دے دوں گا خلا، خود کو بھی اذیت دوں گا۔ وہ جبڑے بھینچے انتہا کو پہنچتے بولا۔ اسے خود کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ گلے میں گلٹی سی ابھر گئی۔ اس کا دل ایک دم مدھم رفتاری سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے سب فنا ہونے والا ہو۔ یوں خوف محسوس ہو رہا تھا جیسے صرف آرزو خان اس سے دور نہیں جائے گی، جیسے دنیا کی ہر چیز اس سے روٹھ جائے گی، دور چلی جائے گی۔ عزت بچانا گناہ ہے، وہ استہزائیہ ہنستے ہوئے بولا، گہرا سانس بھرا اور کمرے سے نکل گیا۔ اسے چھوڑ کر آرزو اس کے آخری جملے میں اٹک گئی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا کیا؟ جب دوراب خان نے آرزو کی عزت خراب کرنی چاہی تب کون تھا آرزو کے ساتھ؟ وہی تو تھا، اس کے گرد اپنی عزت پھیلا دی تھی۔ جب بھی اسے ضرورت پڑی تب کون تھا؟ دانیال سفیر خان، ہمیشہ اس کا ساتھ دینے والا۔ اس نے ہمیشہ اسے عزت دی، اس کے غلط طریقے پر بھی کبھی اسے رسوا نہیں ہونے دیا۔ اس نے آرزو خان کو پابندیوں میں رکھا، لیکن پابندیاں آرزو خان کو بے عزت ہونے سے بچا گئیں۔ ورنہ آج کیا ہوا؟ رانیہ کو اپنے بچے کے لیے کسی کے نام کی ضرورت تھی اسے۔ کیا وہ شخص، کیا وہ واقعی غلط تھا، یا واقعی عزت بچانا گناہ ہے؟ وہ شدت سے آنکھیں میچ گئی اور یوں دل کو لگا جیسے سارے الفاظ بے معنی کر گیا ہو، جیسے وہ جملے نہیں موت کا پیغام ہو اور چند پل بعد وہ مرنے والی ہو۔ آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرنے لگے تھے۔ وہ دھڑکنیں بس دھڑکنے سے انکاری ہونے لگیں۔ جمشید خان اسے سامنے دیکھ چیخے تھے، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سرد نظروں سے اسے دیکھتے کھڑے تھے۔ اپنی بیوی کو لینے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ماہا جو کمرے سے باہر نکل رہی تھی اس کی آواز پر رک گئی۔ عائشہ لب دبائے کھڑی تھی۔ وہاں اس وقت گھر کے صرف چند افراد تھے۔ خبردار، میری بیٹی تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جائے گی، جمشید خان انگلی اٹھائے بولے تھے۔
الیگزینڈر نے گردن ٹیڑھی کر کے دیکھا۔ کالے آنچل کو دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تڑپ کسک ایسی تھی کہ دل بس اسے دیکھنے کو مچل گیا تھا۔ وہ غلط ہے لیکن کیا اس کے ساتھ صحیح ہوا تھا؟ بٹرفلائی ادھر آؤ، گھر چلیں، وہ عجلت میں بولا۔ اس کی لاپرواہی پر جمشید خان نے غصے سے دانت کھچکھچائے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ عائشہ لبوں پر ہاتھ جما گئی جبکہ ماہا نے باہر نکلتے پھیلی آنکھوں سے اس تمغر کو دیکھا۔ وہ نظریں اس پر مرکوز کر گیا۔ اسے دیکھتے ہی دل میں جیسے سکون اتر گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے نہیں جانا، وہ اس کے سامنے آتی بولی۔ وہاں اب صفیہ بیگم اور نور بیگم بھی کھڑی تھی۔ وہ ماہل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اگر قصوروار ماہل تھا تو وہ بھی قصوروار تھی جن کی وجہ سے وہ ایسا بن گیا تھا، لیکن اس نے ماہا کو کچھ بھی بتانے کی جسارت نہیں کی تھی۔ تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں لینے آیا ہوں، بتا رہا ہوں کہ ہم گھر جا رہے ہیں۔ وہ سخت تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ ماہل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بازو پکڑنے والا تھا جب وہ ماہا چیخ اٹھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ لب بھیجے آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی۔ دل تو اب بھی تڑپ رہا تھا۔ مقابل کی اجڑی ویران حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اب آنکھوں میں سرد پن نہیں تھا، وہاں خوف تھا۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں خوف تھا، مضحکہ خیز، یا پھر وہ واقعی ڈر رہا تھا۔ غلطی ہو گئی، چلو میرے ساتھ۔ وہ آگے کی جانب بڑھا۔ جب وہ پیچھے ہو گئی الیگزینڈر کو لگا سانس رک جائے گی۔ وہ دور جا رہی تھی، وہ پاس نہیں آنا چاہتی تھی۔ میرا کیا قصور تھا؟ اگلا سوال سخت لہجہ۔ ماہل سر جھکا گیا۔ سوال تھا جس کا کوئی جواب نہیں تھا، لفظ ہی کچھ ایسے تھے۔ تمہاری فیملی نے غلط کیا میرے ساتھ بٹرفلائی۔ وہ اذیت سے آنکھیں میچ گیا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی شیف میں جا سمویا۔ ماہا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے پوچھا میرا کیا قصور تھا؟ میں نے یہ نہیں پوچھا میری فیملی نے کیا کیا، بس میرا کیا قصور تھا؟ وہ بس سوالیہ ہوئی۔ وہ سر جھکا گیا۔ کوئی جواب ہوتا تو دیتا۔ وہ گہرا سانس بھر گیا۔ یوں لگا جیسے ہوا میں آکسیجن نہ ہو، یا یوں لگا جیسے سانسیں تھمنے لگی ہوں۔ میرا قصور کیا تھا پھر؟ کیا میرے ماں باپ کا مرنا میرا قصور تھا؟ کیا بھوکے رہنا میرا قصور تھا؟ کیا میری بہن کا مرنا میرا قصور تھا؟ بولو، میری کیا غلطی تھی جو مجھے اس طرح بنایا گیا؟ وہ سانس روک گئی۔ وہ اذیت دیتے لفظ تھے۔ بولو، جواب دو۔ میری آنکھوں کے سامنے سب ختم ہو گیا۔ میرا قصور تھا، میری چھوٹی بہن بھوک کی وجہ سے روتی رہی تھی۔ میرا قصور تھا، ہاں، بدلے کا راستہ چننا غلط تھا، لیکن صحیح راستہ بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے سر پر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا بٹرفلائی۔ میں روز اذیت کاٹتا۔ تم نے کہا تھا نا، میں دعا کیوں نہیں مانگتا؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھر گیا۔ اذیت بھری آنکھیں ماہا کی آنکھوں میں گاڑی۔ کوئی چیز کھونے لائق تھی ہی نہیں جس کی واپسی کے لیے، جس کے دور ہونے کے خوف سے دعا کرتا۔ پھر تم آئی، تمہارے لیے کی میں نے دعا۔ ہر وہ چیز جو تمہیں میرے پاس واپس لے آئے بٹرفلائی۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، اس کا حساب تم مجھ سے لے رہی ہو۔ میرے ساتھ غلط ہوا، میں کس سے حساب لوں؟ بولو، جواب دو۔ میرے ساتھ تو قانون نے بھی غلط کیا نا۔ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرا۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ ساخت ہو گئی تھی۔ نہیں رہنا چاہتی نا میرے ساتھ؟ تمہیں چھوڑنے کا حوصلہ ہوتا تو کب کا بدلہ پورا کر چکا ہوتا۔ تمہیں چھوڑنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ وہ جبڑے بھینچے بولا۔ لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالا، ریوالور باہر نکالی۔ ماہا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہر کوئی ساخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر تم چلی گئی نا بٹرفلائی، پھر برا بن جاؤں گا، اور اس بار شاید میں برائی کی انتہا پر جاؤں۔ بہتر ہے میرا وجود ختم ہو جائے۔ وہ ریوالور اپنی گن پٹی پر رکھ گیا۔ ماہا نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بولا تھا میں مذاق نہیں کرتا، اور وہ سچ بولتا تھا۔ ماہا کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ الیگزینڈر، وہ اس کی جانب بڑھی جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور ہو جانے کا بولا تھا۔ وہ اذیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ تھا۔ ایک وجود تھا اس کے پاس جسے وہ کھونے کے دہانے پر تھا، اور اگر وہ وجود چھوٹ گیا تو سامنے تو موت کھڑی تھی۔ تم نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا بٹرفلائی۔ وہ غم سے لبریز لہجے میں بولا۔ ماہا لب بھیج گئی۔ دل نحیف ہونے لگا۔ وہ جادوگر تھا، وہ کایا پلٹ دیتا تھا۔ ماہا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وہ پلٹ گئی۔ وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے روب دیتے انداز کو یوں اذیت و غم میں ٹوٹتا بکھرتا ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور الیگزینڈر کو سب ختم ہوتا محسوس ہوا۔
ناانصافی تو اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی نا، وہ کس سے حساب لیتا؟ شاید ہر کوئی اس کے زخموں کو اس کی دہشت میں چھپا کر بھول گیا تھا۔ گولی چلنے کی آواز آئی، ماہا خان کے قدم زمین نے جکڑ لیے، پیچھے دیکھنا محال لگنے لگا، دل میں نشتر سے جیسے دھڑکنیں مدھم ہو گئیں، دل میں نشتر سے چپنے لگے، دھڑکنیں سے مدھم ہو گئیں۔ خاموشی سے کھڑا تھا وہ شخص، بالکل خاموش، چہرے پر سختی لیے یا پھر اذیت کو سختی کو پیچھے چھپائے وہ ایک درخت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تیز ہوا چلتی دل کو سکون پہنچانے میں ناکام ہو رہی تھی، سینے میں ایک الاؤ دہک رہا تھا۔ سر میں یہاں سے کل جا رہی ہوں، وہ ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہوئے بولی تھی۔ وہ خاموش ہی کھڑا تھا، تھکے سر کے ساتھ پلٹا تھا۔ میری وجہ سے، وہ دانتوں تلے لب دبا گئی، شدید۔ شاید وہ لڑکی وضاحت دینا چاہتی تھی اپنے گناہ کا، لیکن بار بار وہ دہرانا اسے اذیت دے رہا تھا۔ تمہیں اس حالت میں کہیں نہیں جانا چاہیے، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، جو ہماری تقدیر میں ہو ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جا کر ریسٹ کرو تم، وہ سنجیدگی سے بولا۔ پھر پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور لبوں میں دبا دیا۔ اس نے گردن اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، شاید کسی کے انتظار میں، کسی کی دید کے خاطر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ شدید اذیت میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکائے رانیہ کے پاس سے گزر گیا، وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا، رانیہ انگلیاں چٹکتی رہ گئی۔ وہ گھر سے دور جانا چاہتا تھا، شاید ایسی جگہ جہاں سکون مل جائے، لیکن سکون تو کہیں نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص اچھے سے جانتا تھا اس سے دوری اسے اندر ہی اندر مار دے گی، اس سے دور جانے کی سوچ ہی کرب زدہ ہوئی تھی۔ وہ اس سے دور جانے کی بات کر آیا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا اور کان کو لگایا۔ جلد از جلد پیپر ریڈی کر دیں، وہ لب بھینچے بولا، پھر موبائل بند کرتے جیب میں ڈال دیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں چاند نہیں تھا، آسمان خالی تھا۔ وہ استہزائیہ سا ہنسا، وہ ابھی تو خالی تھی، اس کے اپنی بد دماغ لڑکی کے بغیر، آفت کے بغیر۔ تم نہ لگا پاؤ گے اندازہ میری دوائی کا، تم نے دیکھا ہی کہاں ہے مجھے شام ہونے کے بعد الیگزینڈر۔ اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، ماہا کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا ہوا تھا۔ ماہا نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ سر جھکائے گھٹنوں کے بل زمین پر تھا۔ ماہا شدت سے روتی، سانس ہی تو بند ہو گئی تھی، اس کی جان نکل گئی تھی سوچتے ہی کہ وہ مر گیا۔ بٹر فلائی میں مر جاؤں گا، وہ سر اٹھا کر بولا، بے انتہا اذیت، آنکھوں میں پانی جو گالوں پر بہہ نکلا تھا۔ سرخ آنکھیں ماہا سسکیاں لینے لگی تھی۔ اس نے ہوا میں فائر کیا تھا، اپنی ہر غلطی سدھار لوں گا، بس ایک بار میرے پاس واپس آ جاؤ بٹر فلائی، الیگزینڈر مر جائے گا تمہارے بغیر۔ وہ اڑ گیا، خود کے وجود کے بوجھ کو گھسیٹتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اس کے قدموں میں گر گیا، بالکل ویسے جیسے وہ گری تھی اس کے قدموں میں۔ ماہا لب بھینچ گئی، ایک موقع خدا بھی دیتا ہے نا، تم مجھے ایک بار معاف کر دو، میں قبول کرتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے، میں قبول کرتا ہوں تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا، میں قبول کرتا ہوں تم نس نس میں شامل ہو، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جھکے کندھے لیے بولا۔ ماہا آنکھیں میچ گئی، وہ اذیت سے پر لہجہ غم سے لبریز لفظ تھے، وہ ماہا لبوں پر ہاتھ جما گئی۔ بٹر فلائی کر دو معاف، سر اٹھاتے وہ نم آنکھوں سے بولا۔ ہیزل گرین آنکھیں، غم سے بوجھل آنکھیں، ماہا کا دل شدت سے دھڑکا، وہ نفی میں سر ہلاتی سسکی تھی۔ اس نے آنکھیں اس کی کالی نم آنکھوں میں گاڑی، اور پھر وہ دو آنکھوں سے آنسو پھسل کر وہ ہاتھ آگے کر گیا، اس نے آنسو ہتھیلی پر لے لیے۔ اگر تمہیں تکلیف دی تو میں خود کو اسی وقت اس روح سے آزاد کر دوں گا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ ماہا یکدم سہمی تھی، وہ ایسا کیوں کرتا تھا، وہ ہمیشہ اسے ڈرا دیتا تھا۔ بٹر فلائی، وہ دھیرے سے ہنسا، وہ دانتوں تلے لب دبائے، سسکی روک گئی، وہ نیچے بالکل اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ تم جو کہو گی وہی کروں گا، پلیز مان جاؤ، مجھ سے تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی، میں سدھر جاؤں گا پلیز، وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بولا۔ ماہا نے اپنے کندھے پر نمی محسوس کی تھی، دل میں اذیت بھر گئی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں، وہ ہچکی بھرتے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، سر اٹھا کر اسے دیکھا، ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا، ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے انگوٹھے سے آنسو صاف کیے جو بہہ رہے تھے۔ میں مذاق نہیں کرتا، وہ گہرا سانس لیتے بولا۔ کالی آنکھوں نے شکوہ کیا تھا، وہ اذیت سے نظریں جھکا گیا۔ وہ معاف کیا میں نے آپ کو، اس لیے کہ میری مما غلط تھی، اس لیے کہ آپ کو اذیت دینے والی میری فیملی تھی۔
وہ لب بھیج گئی۔ ماہل نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ آرزو خان سیڑھیوں پر کھڑی مسکرا دی۔ وہ ابھی ابھی کمرے سے نکلی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرتی تھی۔ سوری۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے شدت سے رو دی تھی۔ الیگزینڈر نے مضبوطی سے اس کے گرد بازو حمائل کیے جیسے وہ بھاگ جائے گی۔ وہ شدت سے اس کے سر پر لب رکھ گیا اور بدلہ انا مغروریت سب کو اکیلی ایک محبت نے شکست دے دی۔ وہ کئی لمحے یوں ہی ساتھ روتے رہے تھے۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ اس سے الگ ہوتے نم آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ دل کو سکون تھا۔ آرزو غلطی اس کی تھی نا، اس کی تھی تو نا انصافی اس کے ساتھ بھی تو ہوئی تھی نا، وہ بھی اسی کی اپنی ماں کی طرف سے۔ اس نے بہت پہلے ہی بتا دیا ہے۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو بٹرفلائی۔ وہ الگ ہوا۔ ہیٹ نہیں تھی لیکن بازوں کو تھوڑا سا کھولتے وہ جھک کر بولا۔ وہ روتے ہوئے ہنس دی تھی۔ اسے ایک موقع دینے کی دو وجوہات تھی۔ پہلی، ماہل رانا غلط نہیں تھا، اسے غلط بنایا گیا تھا۔ دوسری، ایک موقع تو اللہ بھی دیتا ہے، اور اگر برا شخص برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف آنا چاہے تو ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں برائی سے مسئلہ ہونا چاہیے، اس سے نہیں جس نے برا کیا۔ وہ اسے بازوں کے حلقے میں لیتے اٹھ گیا۔ جمشید خان نے اسے سختی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں کمشنر خان، آپ مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ماہا نے پھیلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ ماہا سسکی۔ الیگزینڈر نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ گئی۔ دل بیٹھنے لگا تھا الیگزینڈر کی طرف۔ اس کی آنسو صاف کیے گہرا سانس بھرا۔ تم چاہتی ہو نا میں اچھا بن جاؤں؟ میں نے بہت کچھ غلط بھی کیا ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ مجھے مت روکو بٹرفلائی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے پاس لوٹ کر آؤں گا، صرف تمہارے لیے، اپنی سانسوں کے لیے میرا انتظار کرنا کرو گی نا؟ وہ محبت سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد تھا، ایسا جہاں جس کی ایک ہی ملکہ تھی، اس کی بٹرفلائی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ماہا شدت سے رو دی۔ اب جب وہ اس کے پاس واپس آ گیا تھا، اس کا پھر سے دور جانا، ماہا کے دل میں سوئیاں چبھنے لگی، دل میں درد سا اٹھا تھا۔ ہاں ہاں، وہ روتے ہوئے اثر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ سکون سے مسکرایا تھا، جھک کر عقیدت و محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، دو آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے گر گئے۔ وہ اسے چھوڑ کر چلتا ہوا کمشنر جمشید کے سامنے آیا تھا۔ وہ جانتے تھے سامنے کھڑا شخص کیسا ہے، لیکن وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے ساتھ بہت غلط ہوا تھا۔ صحیح کہا ہے، ہمیں ہمیشہ کسی کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے جو ہمیں بتائے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ کر لیے خواب پورا؟ اریسٹ کریں کمرے میں سب بتانے کر لیں خواب پورا، اریسٹ کریں، میں سب بتانے کو تیار ہوں، نواب کے کام، اس گندی دنیا کی ہر ایک چیز، اس کی اصلیت۔ جمشید صاحب نے روتی ہوئی بیٹی کو دیکھا، پھر الیگزینڈر کو۔ مجرم لے کر جا رہا ہوں، امید کرتا ہوں داماد جیل سے باہر آئے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھے۔ اس نے پلٹ کر بٹرفلائی کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ میں وعدہ پورا کروں گا، وہ جذب سے بولا، اور جمشید خان اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ پیچھے وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہ جانے کتنا انتظار کرنا تھا اسے، انتظار سہانے روح تھا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی، پلٹ کر دیکھا، آرزو سیڑھیوں پر تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے گلے لگ کر رو دی۔ تم سب ٹھیک کر دیتی ہو، وہ شدت سے بولی۔ آرزو خان زخمی سا مسکرائی تھی۔ وہ شاید پر آ چکی تھی کیونکہ وہ ہر چیز ٹھیک نہیں کر سکتی تھی، کچھ چیزیں ادھوری رہ گئی تھیں۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ صبح کے 8 بج رہے تھے جب وہ سیکنڈ فلور کے ایک روم میں انٹر ہوئی تھی۔ رانیہ سامان پیک کر رہی تھی، اسے دیکھ ہاتھ تھم گئے، گلے میں گلٹی سی ابھری۔ یہاں سے جا رہی ہوں واپس، وہ دھیمے لہجے میں بولی، پھر سامان پیک کرنے لگی۔ جب آرزو چلتے بیڈ پر آ کر بیٹھی اسے دیکھنے لگی۔ کیا کوئی اور راستہ نہیں تھا جو دانیال نے تم سے شادی کر لی؟ وہ عام سے لہجے میں بولی۔ کیا واقعی وہ لہجہ عام تھا؟ رانیہ دھیرے سے ہنسی، پھر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم محبت چنو گی یا عزت؟ وہ بیڈ پر بیٹھتی بولی۔ آرزو نے ایک نظر اسے دیکھا۔ عزت، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ رانیہ نے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا، پھر ہولے سے ہنسی۔ عزت، ایک لڑکی کے لیے عزت بہت ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ لڑکی کے باپ کے لیے اپنی عزت بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب ایک لڑکی سنسان سڑک پر چل رہی ہو، ایک طرف کتوں کا جھنڈ تمہارے پیچھے پڑ جائے اور ایک طرف چند آوارہ لڑکے، تو تم کس طرف جاؤ گی؟ وہ اسے دیکھتے بولی۔ آرزو نے نچلا لب کچلا۔ وہ سوچ نہیں رہی تھی، وہ بتا سکتی تھی وہ کہاں جائے گی۔ میں بتاتی ہوں، تم بے شک جانوروں سے ڈرتی ہو لیکن جاؤ گی انہی کی طرف۔ کیوں؟ عزت کے لیے، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے بولی۔ آرزو نے اسے دیکھا جیسے وہ اسے سب کچھ سمجھا رہی ہو۔ میں ماں بننے والی تھی بغیر شادی کے، اگر یہ خبر باہر پتہ چل جاتی تو کیا ہوتا؟ مجھے کوئی نہیں اپناتا۔ وہ چھوڑو
میرے بابا کی عزت مٹی میں مل جاتی، مانتی ہوں میری غلطی ہے، میری ہی وجہ سے مٹی میں ملنے والی تھی، میں نے پہلے نہیں سوچا، پر کہتے ہیں نا جب تک ٹھوکر نہ لگے انسان سمجھ نہیں سکتا اسے کیسے چلنا ہے، صرف دانیال سر جانتے تھے۔ تم نے پوچھا کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ میری شادی ہو بھی جاتی تو شاید وہ نیلامی زیادہ ہوتی جو بغیر شادی کے ہوئی تھی۔ میرے بابا مرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے عزت بچانے کے لیے جسے دیکھا اسے کہہ دیا، اور سامنے تمہارا شوہر تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو کبھی عزت نہ رکھتا، کیا کوئی مجھ سے اس حالت میں شادی کرتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بابا نے مرنے کے وقت بھی صرف اپنی عزت سوچی، انہوں نے یہ نہیں سوچا میری بیٹی کے ساتھ غلط ہوا، بلکہ جیسے تم جانوروں کی طرف چلی جاؤ، تم مرنا پسند کرو گی بجائے آوارہ لڑکوں کی طرف جانے کے، تم جانتی ہو وہاں تمہاری عزت محفوظ نہیں۔ وہ اس کے نازک ہاتھوں پر دباؤ دیتی بولی تھی۔ آرزو کا دل غم سے بھرنے لگا۔ جانتی ہو تمہارے شوہر نے تمہیں نہیں بتایا، لیکن وہ وعدے میں قید تھا، یاد رکھو تم نے عزت کو محبت پر فوقیت دی ہے، وہ عزت کے وعدے میں قید تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا، کبھی وہ غلط ہو سکتا ہے آرزو خان، لیکن بے وفا نہیں، وہ بہت اچھا ہے، اور ویسے بھی یہ سب تو بس ایک دکھاوا تھا، میں ماں بننے والی تھی اور ایسے میں نکاح نہیں ہوتا، بس اس دکھاوے سے شاید آنے والی زندگی سکون سے جی پاتی۔ رانیہ آنسو صاف کرتی الجھ گئی۔ آرزو نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھا، اس کی خود کی آنکھیں بھی نم تھیں، اس نے غلط کیا، آرزو رو پڑی تھی، وہ رو پڑی، لہجہ اٹک گیا۔ رانیہ نے اسے دیکھا، آرزو کے ذہن میں ابھرا، ہاں وہ ماں بننے والی تھی، تو پھر کیسا نکاح؟ تم نے بھی تو بھروسہ نہیں کیا، رشتہ دونوں طرف سے چلتا ہے۔ آرزو نے ضد کیوں نہیں لگائی کہ وہ تمہیں بتائے، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے اس نے تمہیں نہیں بتایا